حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے، دعوت کا کام کرتے تھے، اسلام کی اشاعت کرتے تھے، قرآن لوگوں کو سناتے تھے، وہی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، تو سب دشمن، قریش دشمن، مکہ والے دشمن دیکھ رہے تھے، یہ روز بروز بڑھ رہے ہیں، روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا، حضور کے چچا ابو طالب کو کہا کہ آپ کے بھتیجے ہیں، آپ اس کی سپورٹ کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، جدا ہو جاؤ۔ اگر جدا نہیں ہوتا تو پھر سب یہاں سے جدا ہو جاؤ، کوئی آپ کو دیکھے نہ، کوئی آپ سے رابطہ کرے نہ، کوئی آپ کو مدد کرے نہ، بالکل بائی کاٹ کسی پہاڑ کے بیچ میں چلے جاؤ، ہم آپ کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ہمارے سامنے نہ رہو۔ ابو طالب نے کہا اس کو چھوڑوں گا تو نہیں، میرا بھتیجا ہے اور قریش کا یہ رواج ہے، یہ تو نہیں کر سکتا، اگر آپ پسند نہیں کرتے تو چلو ہم جاتے ہیں پہاڑ میں۔ تو ابو طالب پھر اس کی پوری جماعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ، حضور کی بیوی، حضور کے بچے، یہ سارے پہاڑ کے بیچ میں پہنچ گئے۔ شعب ابی طالب میں بظاہر وہاں پائے بند ہو گئے، چلتے رہے، آہستہ آہستہ کھانا بند، پانی بند، رشتہ داری بند، ملنا بند، مکمل بائیکاٹ، رابطہ بند۔ تکلیف تو ہوتی ہے، اسباب کے ماتحت پریشانی ہوتی ہے، صحابہ پریشان، گھر والے پریشان، کوئی رشتہ دار چھپ چھپ کر کبھی کبھار کوئی چیز بھیجتا تھا، کیسے کوئی دیکھتا تو کوئی چھینتا، اس کو مارتا۔ اس معاہدہ کے لیے قریش نے اجلاس بلائی، میٹنگ ہو گئی کہ کوئی بھی اسے رابطہ نہ کرے، یہاں کاغذ پر لکھو، یہ دستاویز لکھو کہ ہم سب وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی قریشی ابو طالب، اس کی جماعت، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جماعت سے نہ بات چیت کریں گے، نہ دین دین کریں گے، نہ کوئی رابطہ رکھیں گے، بالکل بند۔ ہاں سے کاغذ لکھا گیا، اللہ کا نام بھی، پھر معاہدہ بھی، نیچے دستخط ہوا۔ پھر اس کاغذ کو انہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر لٹکا دیا، حرم کے اندر، بیت اللہ کے اندر، اس سب کو ڈر ہو یہ معاہدہ ایسا ہے کہ بیت اللہ کے اندر لٹکا ہوا ہے، جو بے فرمانی کرے گا تو مر جائے گا، جل جائے گا۔ اتنی سختی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سہ رہے تھے کہ اللہ کے دین کے لیے تو تکلیفیں آتی ہیں، ان اللہ مع الصابرین۔ آخر کار اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی اس طرح، حضور نے چاہا کہ یہ نعمت میرے محبوب کے وسیلے سے ظاہر ہو۔ حضور نے حضرت ابو طالب کو بلایا، ابو طالب بات یہ ہے کہ میں ہوں اللہ کا سچا پیغمبر، میں ہوں رسول اللہ، جو بھی ہو میں مر سکتا ہوں مگر اللہ کے دین کا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو طالب میری رسالت کی گواہی یہ ہے، میری نبوت کی اعلیٰ نشانی یہ ہے کہ انہوں نے جو دستاویز لکھی ہے، عربی میں صحیفہ لکھا ہے، اس کو بیت اللہ شریف کے اندر لٹکا دیا ہے، دیمک نے ان سب لفظوں کو چاٹ لیا ہے۔ اب اس صحیفہ میں صرف اللہ کا نام موجود ہے، جہاں اللہ کا نام آتا رہا اللہ کا نام باقی ہے، اس کے پیغمبر کا نام باقی ہے، اس کے علاوہ جو بھی لفظ ہیں سب ختم ہو چکے ہیں، دیمک نے سب کو کھا لیا۔ دیمک کا کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دستاویز غلط دستاویز ہے، اللہ کا نام باقی رہنا، اللہ کے پیغمبر کا نام باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ حق ہے اور محمد اس کا سچا پیغمبر ہے۔ ابو طالب جا کر ابو لہب کو بتا دو، ابو جہل کو بتا دو کہ میرے بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی یہ خبر بتا دی ہے۔ بیٹھے تو شعب ابی طالب میں ہے اور بیت اللہ کے اندر خط کی خبریں دیتے ہیں۔ اگر میری یہ بات جھوٹی نکلے تو میں غلط ہوں، میں جھوٹا نبی ہوں، مجھے جو چاہو سزا دینی چاہیے۔ اگر میری یہ بات سچی نکلے، میری بات حق نکلے، واقعی دیمک نے سب چیزوں کو چاٹ لیا ہے، اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام باقی ہے، تو پھر آپ یقین کریں کہ میں سچا آدمی ہوں، اللہ ایک ہے، محمد اس کا پیغمبر ہے، مجھے تم نے ناحق یہاں قید کر دیا ہے، ناانصافی میں یہاں بند رکھا ہے۔ آپ جا کر بیت اللہ شریف کے اندر کاغذ کو دیکھ لیں، کاغذ کا دیکھنا میرے حق اور جھوٹے ہونے کی شہادت واضح ہے۔ ابو طالب خود حیران ہے، کمال ہے، کیسی بات ہے، ٹھیک ہے میں جا کر ان کو کرتا ہوں کافروں کو
کہ میرے بھتیجے نے کہا کہ میں نبی ہوں اور میرے نبوت کی نشانی کیا ہے کہ میں غیب کی خبریں دیتا ہوں، اللہ مجھے بتاتا ہے اور میں سناتا ہوں، جاؤ دیکھو انہوں نے کہا اس کو۔ وہ حیران گیا کیسی بات ہے کہ اگر دیمک کھائے تو سب کو کھائے، اللہ کا نام بھی باقی، اس کے رسول کا نام بھی باقی، باقی لفظ ختم۔ بس اگر واقعی یہ بات ہو جائے، کاغذ دیکھتے ہیں پورے لفظ ختم، اللہ رسول کے نام باقی، پھر ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں، پھر پھرتے ہی رہو۔ ابو طالب ان سے معاہدہ کرایا، وہ معاہدہ کے پکے، عرب معاہدہ کے پکے ہوتے تھے، یہ ان کا مزاج جیسا بھی ہو، جس سے اگر کوئی معاہدہ کریں گے مرتے ہیں لیکن معاہدہ نہیں توڑتے، یہ ان میں خاص صفت تھی۔ معاہدہ ہو گیا، بڑا مجمع جمع آیا، مجمع لوگ اکٹھے ہو گئے، ہر طرف سے امڈ آئے، یار عجیب بات ہے، ابو طالب نے ایسی خبر دی ہے، وہ بیٹھا ادھر ہے اور باتیں بیت اللہ کے اندر کی دیتا ہے، کمال ہے، واقعی ایسی بات ہو پھر تو بس ہم اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ بڑی جماعت بیت اللہ کے باہر جمع ہوئی ہے، خاص قسم کے رؤساء امراء مکہ اندر داخل ہوئے ہیں، کاغذ کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، جس طرح محبوب خدا نے خبر دی ہے ویسے کاغذ کی حالت بنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی، اللہ عز و جل کا نام موجود ہے، اس کے محبوب کا نام بھی موجود ہے، باقی سارے لفظ مسمار ہیں، سب کھا گئے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ جس طرح انہوں نے معاہدہ کیا تھا اپنے معاہدہ کے موافق سارے اس قید والے کام کو انہوں نے ختم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے، حضور کا بظاہر باہر آنا اس کی وجہ بھی حضور کا غیب کا بتانا ہوا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اسی پیاری آیت ہے، واضح دونوں باتیں، عالم الغیب بھی واضح ہے، من ارتضی من رسول بھی واضح ہے۔ جھگڑے کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، نبی کا علم غیب عطائی ہے۔